لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کا عظیم الشان برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور اس کے 3 عشرے ہر ایک اپنے اندر الگ الگ خصوصیت لیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے رحمت کا عشرہ، جو آج اس کا آخری دن ہے، جو بھی اس کی گھڑیاں باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اکابرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ رحمت کے عشرے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے: اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مغفرت فرما، رحم کا معاملہ فرما، اس لیے کہ آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. اس دعا کی عادت ڈالنی چاہیے: اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رحمت کے عشرے کی چند گھڑیاں باقی ہیں، افطار کا موقع آئے گا تو یہ عشرہ بھی گزر جائے گا میرے بھائی. تو یہ رحمت کا عشرہ ہے. خوب اپنے اللہ سے دعا کرے، خوب اپنے اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگے. اللہ کی رحمت جب بندے کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. خاص طور پر جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، چاہے وہ دینی حالات ہوں یا دنیاوی حالات ہوں، دونوں اعتبار سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، خوب دعا کا اہتمام کریں اور دعا میں یہ دعا خوب مانگے: اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. عربی میں دعا یاد نہیں ہے تو اردو میں دعا کرے: اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کا معاملہ فرما، اس لیے کہ آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. اس کے بعد میرے بھائیوں، آئندہ کل سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے. اور آپ نے رمضان المبارک کی روایتیں جو بھی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اس میں پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بددعاؤں پر آمین کہا ہے جو بددعائیں جبرائیل نے کی تھی. ان بددعاؤں میں ایک بددعا یہ تھی کہ جس انسان کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ملے، اس کے باوجود وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے. حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ بددعا اس آدمی پر، لعنت ہو اللہ کی اس آدمی پر کہ جس کو رمضان المبارک جیسا عظیم برکتوں والا مہینہ ملے اور وہ آدمی اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. جبرائیل کی بددعا اور اس پر اللہ کے رسول کا آمین کہنا یہ بات میں اور زیادہ وزن پیدا کر دیتا ہے. تو آئندہ کل سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے میرے بھائی. ہم سب کی زندگی اور ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادت ایک ایسی ہے، اللہ اگر اس کو قبول ہی فرما دے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اجر ملنا تو دور کی بات، اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری روزوں کو اللہ اپنے دربار میں قبول ہی فرما دے تو یہ بہت سستا سودا ہے. اسی لیے دعا کیجیے میرے بھائیوں اور اللہ سے اپنی مغفرت کروائیے. توبہ اور استغفار کا خوب اہتمام کیجیے. اتنا زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے. چلتے پھرتے جتنا بھی آپ سے ہو سکے بڑے بڑے استغفار اور بڑی بڑی توبہ کی دعائیں اگر آپ کو یاد نہیں ہیں تو کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے. زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اور ایسا ہی نہیں کہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. استغفر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے: اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کا استغفار طلب کرتا ہوں. تو آپ کہہ رہے استغفر اللہ، اے اللہ
اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے دھیان تمہارا دوسری طرف ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر ہمیشہ استغفار کا معمول کرنا چاہیے. نماز میں آئیں تھوڑا جلدی آ جائیں. قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو اور ان دعاؤں میں اللہ سے توبہ اور استغفار کو خوب مانگا کرے میرے بھائی. تو یاد رکھیے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی مکمل طور پر مغفرت فرمائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کثرت کے ساتھ لوگوں کے اموات ہوتے ہیں، کوئی آدمی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب موت آ جائے اور کب اللہ کے پاس چلا جائے. اور ہم ایمان والے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ موت تو اپنے وقت پر آنی ہے میرے بھائی. کسی انسان کے چاہے کتنے ہی اپنے آپ کو محفوظ کر لینے سے وہ یوں سوچ لے کہ میں اپنی موت کو کچھ آگے بڑھا دوں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. موت کا وقت تو اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی تقدیر میں مقدر کر رکھا ہے. تو موت اپنے وقت پر آئے گی، لیکن وہی موت کہلاتی ہے کہ جب اللہ کے حضور ہماری حاضری ہو تو ایمان کی حالت میں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. ہماری روح جب آسمانوں پہ پرواز کر کے جائیں تو آسمانوں کے دروازے ہماری روح کا استقبال کرنے کے لیے اللہ فرشتوں کو کہتے کہ یہ میرے بندے کی روح ہے، اس کے لیے پہلے سے آسمان کے دروازوں کو کھول کے رکھو. ایسی موت اللہ کے پاس جائے تو ایسی موت لے کر جائے اور ایمان کی حالت میں جائے. اسی لیے ضروری ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تندرستی بھی مانگے، جسمانی تندرستی مانگے، اندر کی روحانی تندرستی بھی مانگے، اور اس کے لیے جن احتیاطی تدابیر کو آپ کو کہا جاتا ہے ان احتیاطی تدابیر کو بھی استعمال کرے. بیمار ہوتے ہیں تو دوائیں بھی لے. ماسک کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کا بھی استعمال کرے. حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس زمانے میں فرمایا تھا جب بھی زمانے میں وبا پھیلے تو اے مسلمانوں اچھی خوشبو استعمال کرو. بہت ساری چیزیں حضرت تھانوی نے فرمائی تھی کہ اپنے گھر میں اپنی ذات پر اچھی خوشبو استعمال کرو، اور پھر فرمایا کہ اپنا منہ، ناک اور کان جب بھی گھر سے باہر نکلو تو ڈھانپ کے نکلا کرو. وبا جو پھیلتی ہے وہ ہواؤں کے ذریعے پھیلا کرتی ہے. ہمارے یہاں تو کورونا پچھلے 2 سال سے آیا ہے. اب ڈاکٹروں کو سمجھ میں آیا ہے کہ کورونا پھیلتا ہے وہ ہوا سے پھیلتا ہے. اس سے پہلے 1.5 سال کا لاک ڈاؤن ہوا، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب ان کو سمجھ میں آئی اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جو وبا پھیل رہی ہے وہ فضا کی وجہ سے اور ہوا کی وجہ سے پھیل رہی ہے. اور یہ بات حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے جو بھی اپنی علاج کی کتابوں میں پرانے اعمال میں بیان کی تھی اس میں 100 سال پہلے لکھی تھی. انگریزوں کے زمانے میں جب طاعون کی بیماری آئی تھی اس زمانے میں لکھا تھا کہ اے لوگوں یاد رکھو جب بھی وبا پھیلا کرے اور آپ کو اشد ضرورت کے موقع پر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اپنا ناک، منہ، کان ان تمام چیزوں کو ڈھانپ کر باہر نکلا کرو. ہاں ہم ناک وغیرہ کا تو اہتمام الحمدللہ کرتے ہیں، کان کا بھی اہتمام کرے. رومال اس طریقے سے مکمل باندھے کہ جس میں کان کا بھی اہتمام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر احتیاط کرنا ہمارا کام ہے. ترمذی شریف ثانی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے ساتھ ساتھ احتیاط کو بھی کہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ میں پانی اتر آیا، یعنی آشوب چشم کی تکلیف ہو گئی، جس کو ہم اپنی زبان میں آنکھ آنا بولتے ہیں. آشوب چشم کی تکلیف ہو گئی اور اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہیں آنکھوں میں چشم کی تکلیف ہے اور تم کھجور جیسی گرم چیز کو استعمال کر رہے، چلو کھجور کی گرمی کو توڑنے کے لیے تم ککڑی کو کھاؤ. چنانچہ اللہ کے رسول نے ان کو ککڑی کھانے کو بولا اور کہا کہ جب تک تمہیں آنکھوں میں پانی اتر آنے کی تکلیف ہے تب تک تم کوئی گرم چیز استعمال نہیں کرو. اللہ کے رسول نے احتیاطی تدابیر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو ہمیں بھی اس کائنات میں ہم بھی جیتے ہیں، اللہ کے رسول کے احکام پر ہم بھی عمل کرتے ہیں، ہمیں بھی احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے. وہاں پر اپنی ذہنی گھوڑوں کو نہیں دوڑانا چاہیے. احتیاطی تدابیر استعمال کرو، پھر اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں جسمانی روحانی تندرستی عطا فرمائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے رحمت کو مانگا کرو. کیونکہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ جو پورا کا پورا میں کہتا ہوں سراپا رحمت ہی رحمت،
اس عظیم مہینے کے اندر روزے کی حالت میں سحری میں تہجد میں اٹھ کے جب بندہ اپنے اللہ سے گر گرا کر اپنی صحت، اپنے گھر والوں کی، بچوں کی صحت اور تندرستی مانگے اور اللہ اس کے ہاتھ کو واپس لوٹا دے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا میرے بندہ اپنے اللہ سے گر گرا کر اپنی جسم کی، اپنے گھر والوں کی تندرستی مانگے اور اللہ ہاتھ واپس لوٹا دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنی تندرستی کا خیال بھی کیجیے اور اپنے اللہ سے خوب تندرستی کو مانگیے، صحت کو مانگیے۔ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ سے رحمت مانگیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو رہا ہے میرے بھائیوں، لہذا ہماری زندگی جتنی غفلت کے ساتھ گزری ہے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ سے خوب مغفرت کا سوال کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ جو بھی پچھلی غفلت کے ساتھ زندگی گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت نہ مانگے۔ عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے مغفرت کا عشرہ میرے بھائیوں۔ جب چلا جائے گا اس وقت اگر افسوس کریں گے کہ وقت ہوتا تو ہم بھی خوب مغفرت مانگتے، اور اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو ابھی سے بتا رہے، پہلے سے بتا رہے کہ ابھی رحمت کے عشرے کی چند گھڑیاں باقی ہیں، اللہ سے خوب رحمت مانگے۔ آئندہ کل 11 رمضان المبارک سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ وقت ہے ہمارے پاس، اپنے اللہ سے خوب مغفرت مانگے۔ پھر یاد رکھیں میرے بھائی، عام طور پر ہم سب مسلمان رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ کو نکالنے کا سسٹم کرتے ہیں، تو اپنی زکوٰتوں کو درست کیجیے۔ پچھلے سالوں میں اگر ہم سے زکوٰۃ کے حساب میں یا زکوٰۃ کو نکالنے میں کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی مانگے، سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی مانگے، اور اس کے بعد آج سے پکا ارادہ کرے کہ آج کے بعد جب تک زندہ رہیں گے اپنے زکوٰۃ کے نظام کو درست کریں گے۔ زکوٰۃ کے نظام کو جو آدمی درست کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جتنے مال کا آپ کو مالک بنایا ہے، اللہ سال میں ایک مرتبہ اس کا 40واں حصہ آپ سے مانگتا ہے، یہ کہہ کر مانگتا ہے کہ تمہارا جتنا مال، تمہاری جتنی پراپرٹی ہے، ان پراپرٹی میں کچھ کچرا ہے، کچھ مال ہے، کچھ میل ہے، اس میل کو الگ کرنا ہے۔ 39 حصہ آپ کی پراپرٹی صاف اور شفاف ہے، ایک حصہ میل ہے جو تمہیں نکال دینا ہے۔ اور فرمایا جب تم اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کر دیتے ہو تو تمہاری یہ 39 حصے کی جتنی پراپرٹی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلی جاتی ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کسی پراپرٹی کو، آپ کے کوئی مال و اسباب کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہٰذا اس کی فکر کریں میرے بھائی، اپنے زکوٰۃ کے نظام کو درست کریں۔ زکوٰۃ کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اپنے اپنے علاقے کے علماء کرام، جہاں مسجدوں میں آپ جاتے ہیں وہاں کے امام مفتیان کرام کے پاس جا کر اپنے پورے کے پورے مال کو، جو بھی حساب کتاب ہو، جو بھی سمجھ میں نہ آتا ہو، اس کے مسائل ان علماء کرام کے پاس جا کے معلوم کرو اور زکوٰۃ کو مکمل طور پر ادا کرو۔ جیسے ابھی آپ کے پاس پورا پیسہ ادا کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، لیکن حساب کر کے رکھو، میرے اتنے مال میں سے 20 یا 25 ہزار میری زکوٰۃ نکلتی ہیں، تو اس کو پورے دماغ میں حساب کر کے رکھو، اللہ جیسے جیسے میرے پاس مال آئے گا میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دوں گا۔ اور اگر ہے اسی وقت فوری طور پر زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کرو، تاکہ آپ اور آپ کا مال دونوں کے دونوں اللہ کی حفاظت میں چلا جائے۔ لہٰذا زکوٰۃ کے نظام کو درست کرو۔ پھر میں نے شروع میں جو ابھی آیت پڑھی آپ کو، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسان اپنے کھیت میں ایک دانہ لگاتا ہے، گیہوں کا ایک دانہ کھیت میں ڈالتا ہے، اس دانے سے ایک کونپل نکلتی ہے، اس دانے سے ایک کونپل نکلتی ہے، ایک چھوٹا سا جھاڑ نکلتا ہے، اور اس کونپل کے اوپر کتنی بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں کئی 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی اللہ ایک دانے سے 700 دانے اگاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 1 روپیے کے بدلے میں 700 گنا کا عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہ کام اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کام اگر رمضان المبارک میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اضعاف مضاعفہ اللہ اس کو دگنا سے دگنا کر دیتا ہے۔ اور میں ایک روایت بھی پڑھی آپ کے سامنے مسلم شریف اور بخاری شریف کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان،
اللہ کے راستے میں خرچ کر، انفق علیک، تیرے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اس کی مثال قابلین سمجھاتے ہیں ٹنکی سے۔ ٹنکی میں اگر پانی بھرا کا بھرا رہتا ہے اور نیچے سے اگر اس کے نل کو کھولا نہیں جاتا تو وہ پانی بڑا خراب ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں آگے کی سپلائی دیا ہوا ہے اور نیچے سے نل کو کھولا جاتا ہے تو نل میں سے پانی خرچ بھی ہوتا ہے، لوگوں کی ضرورت میں کام بھی آتا ہے۔ ٹنکی جو خالی ہوتی ہے سپلائی سے اس ٹنکی کو بار بار بھرا بھی جاتا ہے۔ اور آج کل ہماری ٹنکیوں میں تو فگا سسٹم لگا ہوا ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب بھی ٹنکی خالی ہوتی ہے ہمارا فگا نیچے جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، ٹنکی بھر جاتی ہے اور ہمارا فگا اوپر چلا جاتا ہے۔ یہی مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہے میرے بھائی۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ تو ہم کو دینی دینی، زکوٰۃ اگر ہم نکالتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے، یہ تو ہے نکالنی پڑے گی آپ کو، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں بابو اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں جو بیان فرمائی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ ایک وقت آئے گا تم اپنی زکوٰۃ لے کے لوگوں ہاتھ میں لے کے گھومو گے، تمہیں کوئی مستحق نظر آئے گا، اس کو کہو گے کہ بھائی میری زکوٰۃ لے لے، وہ کہے گا میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو لے لے، تمہاری زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور آج الحمدللہ ہمارے علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو میرے بھائیوں فکر کیجئے، اپنے مال کو پاک کیجئے، اپنے مال کو صاف کیجئے، اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں دے دیجئے اور ان زکوٰۃ کو مستحقین اور غریبوں تک پہنچاؤ۔ پچھلے سالوں سے جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے آپ جانتے ہیں لوگوں کے کاروبار کی کیا حالت ہے۔ کاروبار والے تو پھر بھی اپنا کچھ نہ کچھ پراپرٹی اور کچھ نہ کچھ بینک بیلنس کی وجہ سے تھوڑا دھکا مار کے بھی اپنی گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن بیچارے وہ مزدور جو روز کنواں کھودتے ہیں اور روز پانی پیتے ہیں، جو صبح داڑھی کے لیے جاتے ہیں کام کر کے شام کو 200-250 روپیہ کما کر آتے ہیں، تب جا کے ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے، ان کے گھر کا کیا عالم ہوگا اس کا اندازہ ہونا چاہیے میرے بھائی۔ مدارس کے اندر پڑھانے والے علماء کرام کا دیکھیے، ابھی میں نیپال اور بہار کا سفر کر کے آیا، وہاں کے کتنے مدرسوں میں ایک دن میں 4-4 5-5 مدرسوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ کتنے مدرسے، 100 میں سے 99% مدرسے ایسے ہیں کہ جن کے علماء کرام کو تقریباً پچھلے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینوں سے بالکل تنخواہ نہیں ملی، بالکل تنخواہ نہیں ملی ہے۔ بیچارے گیہوں کے کٹنے کا زمانہ ہے، لوگ گیہوں آ کے اپنی حیثیت سے تھوڑا گیہوں آ کے مدرسے میں ڈال جاتے ہیں، مدرسے والے کچھ بچوں کو اور کچھ مولویوں کو مدرسے میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی ضرورت کا گیہوں وہاں پر خرچ کرتے ہیں، بقیہ گیہوں بازار میں بیچ کے ان کا خرچہ نکالتے ہیں۔ ہم تو گجرات میں رہتے ہیں، اللہ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، اس لیے شاید ہمیں دوسروں کے دکھ کا احساس نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اسٹیٹ سے باہر نکل کر جائیں گے، لوگوں کا معائنہ کریں گے، لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے لوگوں کے گھر کے چولہے جلتے ہیں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر بھی کتنا ایسا مزدور طبقہ ہے جن کے پاس آمدنی کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ریسورسز ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسے وقت ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ زکوٰۃ نکالنے کے علاوہ بہت دوسرا خرچ بھی اللہ کے راستے میں ہمیں دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی پرورش فرمائی تھی کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ بھائی تبوک کا موقع ہے، این کھجوروں کے پکنے کا، یعنی کہ مدینہ والوں کے لیے سیزن کا زمانہ، مدینہ والوں کے لیے کمائی کی سیزن کا زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تبوک جانا ہے، مدینہ سے بہت دور ہے، کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ صحابہ نے اپنے اپنی حیثیت سے نام لکھانا شروع کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ، میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، اس زمانے میں عرب کا سرخ اونٹ آج کے زمانے میں ہندوستان کی مرسڈیز کی قیمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج آپ مرسڈیز یا BMW لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کی جو قیمت ہے اس زمانے میں عرب کا سرخ اونٹ اتنی حیثیت رکھتا تھا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی فرماتے یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ۔ اللہ کے رسول ابھی ترغیب فرما رہے ہیں، دوسری طرف سے حضرت عثمان کھڑے ہو کے کہہ رہے یا رسول اللہ میری طرف سے 200 اونٹ۔
اللہ کے رسول ترغیب فرما رہے، تیسری طرف جا کے فرما رہے یا رسول اللہ میری طرف سے 300 اونٹ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنی کانوں سے سنا اللہ کے رسول منبر سے نیچے اترتے ہوئے فرما رہے تھے عثمان نے اللہ کے راستے میں اتنا دیا ہے کہ اب اگر وہ کچھ بھی کرے اللہ اس کو معاف کر دے۔ حضرت ابو الدحدہ جب قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ تم سے قرض مانگتا ہے، تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی ابو الدحدہ اللہ نے قرض مانگا ہے، اور اگر جو بھی اللہ کے راستے میں قرض دے گا اللہ اس قرض کو بہترین طریقے سے دگنا تگنا کر کے تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ آگے بڑھایا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ میں، پورے مدینہ میں سب سے بہترین باغ میرے پاس ہے، وہ باغ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں جس میں 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے، اور گئے ان کی بیوی اور بچے اس باغ میں رہتے تھے، باغ میں بھی داخل نہیں ہوئے، باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے اے دہدا کی ماں باہر آ جا، میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی آئے، بالکل مسجد نبوی کے سامنے ان کا باغ تھا جس کو بیر ہا کہا جاتا تھا، بیر ہا نام کا باغ تھا، اور بعض روایتوں میں فرماتے ہیں کہ بڑے مالدار صحابہ وہ باغ خریدنے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ کبھی کسی کو دیتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، آپ کو میں اس کو صرف کرنے کا مالک بناتا ہوں، آپ جس کو چاہو دے دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں آؤ، تمہارے رشتہ دار زیادہ مستحق ہیں، اس بات کو تم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ تو انہوں نے پورے باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ میرے بھائی یہ صحابہ کی قصے کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا چاہیے جتنی اللہ توفیق دے۔ ہمارے اللہ نے جو ہم کو دیا ہے ہماری توفیق کے مطابق، ہماری حیثیت کے مطابق، ہماری طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے ہمیں بھی اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرنی چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، بعض اکابرین فرماتے ہیں رشتہ داروں پر ضرورت میں خرچ کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ کس بوڑھی عورت کی یا کس بچے کی دعا تم کو لگ گئی، اسی لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے نظام کو درست کرو، جو بھی چندے والے حضرات تمہارے پاس پہنچے ان کو زکوٰۃ اپنے حساب سے پہنچاؤ، اور اگر نہیں پہنچتے ہیں تو اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے الگ کر کے رکھ دو، تاکہ جب بھی تمہارے پاس وہ لوگ پہنچے تو ان تک تم پہنچا سکو۔ یا کوئی اور ریسورسز ہیں کہ جس کے واسطے آن لائن وغیرہ کے ذریعے تم ان تک پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہم نے تو اپنے گھر میں عید کی تیاری کر لی، کپڑے سلا دیے، ورنہ معلوم کیا کیا تیاریاں کر لی، ٹیلروں کو جا کے اپنے کپڑے دے دیے۔ کتنے ایسے میرے اور آپ کو علم سکھانے والے علماء کرام ایسے بھی ہیں جن کے بچوں کے عید کا کوئی انتظام نہیں۔ ہم لوگ جب دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث میں پڑھتے تھے تو ہمارے 1500 کی جماعت تھی، اس میں سے ہمارے ایک شاکر حسین عابدی صاحب کر کے کیرلا کے ہیں، اور الحمدللہ پچھلے سال انہوں نے لاء کی تعلیم مکمل کی اور وہ کیرلا کے ہائی کورٹ کے وکیل بنے۔ وہ ہمارے پڑھنے کے ساتھیوں میں سے انہوں نے رات کو ہمارے ساتھیوں کی زوم پہ میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کے ہم کو کہنے لگے کہ مولانا ہم پوری دنیا کی فکر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہمارے جو کلاس فیلو تھے اور جو ابھی اس کورونا میں یا اس کی علاوہ بیماری میں بیچارے انتقال کر گئے، ایسے ہمارے کل 11 ساتھی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم لوگ 1500 آدمی ہیں، مل کے اگر 500 1000 2000 روپیہ بھی نکال کے کچھ پیسہ جمع کرے اور ہمارے وہ 11 دوست جو انتقال کر چکے ہیں ان کے گھر والوں کو اور ان کے بچوں کو تھوڑا پیسہ پہنچا دے تو ان بچوں کے عید کا سامان ہو جائے۔ الحمدللہ تمام ساتھیوں نے اس میں حصہ لیا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، قرب و جوار میں، ہمارے ہاتھ کے نیچے جو نوکر چاکر ہماری دکان میں کام کرتے ہیں ان کو بھی پگار تو آپ دیتے ہی دیتے ہیں، مزید کچھ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اپنی زکوٰۃ کسی اور کو دینے کی بجائے پہلے ان کو دیجیے، اپنے رشتہ داروں کو دیجیے۔ رشتہ دار میں زکوٰۃ دو گے 2 ثواب ملے گا، زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ داری کا خیال رکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس کی خوب فکر کیجیے میرے بھائیوں، خاص طور پر مدارس
मसाजिद, वहाँ पर नमाज पढ़ाने वाले इमाम किराम या जो भी आपके बच्चों को पढ़ाने वाले उलमाए किराम थे, उन तमाम की फिक्र कीजिए। अगर इतना बड़ा मजमा थोड़ी थोड़ी फिक्र करना शुरू कर देता है तो किसी एक आदमी की जिंदगी संभल जाती है। लिहाजा इसकी कोशिश करनी चाहिए। बाकी अल्लाह हर सब का कफील है। अगर हमारा कोई हिस्सा नहीं लगेगा तो अल्लाह तो बहुत रहीम व करीम है। वो अल्लाह भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। वो हम फिक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह कोई और पैदा कर देगा, अल्लाह कोई और पैदा कर देगा जो उनकी फिक्र करेगा। लिहाजा हम सबको ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दारे अरकम जिसमें हम सब बैठे हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पर भी इसके निभाव खर्च के लिए, यहाँ क्योंकि ज़कात तो यहाँ चलेगी नहीं, सदका खैरात दिगर लिल्ला, अगर कोई सदका खैरात अगर आपने लिल्ला निकाला है तो वो लिल्ला ही यहाँ पर चलता है। इसीलिए आमतौर पर पैसों का प्रॉब्लम आ जाता है। मदरसों में इतनी तकलीफ नहीं पड़ पाती क्योंकि वहाँ ज़कात से काम निकल जाता है। लिल्ला रकम लोग बहुत कम निकालते हैं, इसीलिए मसाजिद का निज़ाम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, मस्जिदों में फिक्र करो, लिल्ला पैसों से इसकी खूब इमदाद करो ताकि इसकी जितनी ज़रूरियात है वो तमाम ज़रूरियात अल्लाह बैठ से पूरी फरमाए और हम उस ज़रूरत में अल्लाह हमारा भी हिस्सा लगा दे। इसी तरीके से हमने रमज़ानुल मुबारक से पहले के जुमा में भी ऐलान किया था कि मस्जिद की आमदनी के लिए घर वसीला में लिया है, 15 लाख उसकी कीमत है। अब तक उसका 1 लाख रुपया ही अदा हुआ है। जिस साहब से लिया है अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बेचारे अच्छे आदमी है, उनका कहना है कि पैसा थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो भी चलेगा। इसीलिए हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है पैसों का, लेकिन जाहिर सी बात है अदा तो करने हैं। अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी फिक्र करेंगे या वो लोग जो देना चाहते हैं उनको तवज्जो दिलाएंगे तो मस्जिद की एक आमदनी का सामान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरा जरूरी ऐलान ये था कि इस महामारी कोरोना की वजह से इतना सारा मजमा जमा होता है तो वैसे भी हुकूमत की नज़र में आता है। आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन पहले कपड़गंज में क्या हुआ कि मस्जिद से नमाज पढ़ के लोग निकल रहे थे, मास्क नहीं पहना था, पुलिस वालों ने क्या मालूम उनके साथ क्या किया, जवानों ने उनके साथ मुठभेड़ हो गई, फिर पुलिस स्टेशन में भी तोड़ फोड़ हुई और बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। लिहाजा जरूरी ऐलान सबसे बड़ा ये है, यहाँ पर तो आप मास्क अल्हम्दुलिल्लाह पहनते हैं, लेकिन इतना बड़ा मजमा जब नमाज पढ़ के यहाँ से बाहर निकलता और चेहरों पर मास्क नहीं होता तो लोग आपको भले कहने नहीं आते, वीडियो बनाते और वीडियो बनाकर कहते हैं कि ये है 5 बत्ती की वो मस्जिद के जिसमें लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। इसलिए खास तौर पर जब बाहर निकले तो अपने चेहरे पर मास्क या रुमाल का एहतिमाम करें और इसकी खूब फिक्र करें। इसी को मद्देनजर रखते हुए आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह 1:15 पर हम जुमा का खुतबा शुरू कर देंगे। इसीलिए आप जल्दी मस्जिद में आ जाए और जब भी आप मस्जिद में आए वजू करके बाहर सुन्नत पढ़ के अंदर आए। आइंदा जुमा से आपको 5 मिनट सुन्नत पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। आइंदा जुमा को 1:15 पर यहाँ बयान खत्म करके सीधा मैं मिंबर पर आ जाऊंगा खुतबा देने के लिए। लिहाजा आप जब भी आए वजू करके बाहर सुन्नत पढ़ के फिर अंदर आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोरोना जैसी वबा के लिए खूब अल्लाह से दुआ करें। खास तौर पर हमारे कितने साथी जो हम सब के बीच में थे आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उन्हें दरीक रहमत फरमाए। हम सब के रिश्तेदारों में कितने ऐसे सारे लोग होंगे जो अस्पतालों में हैं या घर पर हैं, बीमारी की हालत में हैं, उन सब के लिए दुआ करें। उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए और ये सेहत याब होकर तंदुरुस्त होकर अपने घर पर वापस आ जाए। और एहतियाती जो भी तदाबीर इस्तेमाल करने को कहा है वो भी करें। हमारे अकाबिरीन ने एक और तरीका भी बताया है कि भाई तिल का तेल और कलौंजी का तेल 1-1 चम्मच लेकर उसमें कुछ नमक मिलाकर उसको भी इस्तेमाल करने की आदत डालें तो उससे भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। फिर एक और तरीका बताया था आयत शिफा पढ़ने का कि जिसमें आगे पीछे 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, 3 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वाली जो सूरत है उसको 3 मरतबा पढ़े और आयत शिफा 6 है उसको पढ़े और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने घर के वाटर कूलर या मटके के ऊपर दम कर दिया करें और पूरे घर वालों को कहें कि वो पानी को इस्तेमाल करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हम सब की
ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، پوری دنیا کے اندر سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرمائے، خاص طور پر ہمارے شہر کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد بما هو اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سنت پڑھی۔